زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے، یعنی اس کو مختلف عنوان دیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ سب سے پہلے سمجھیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 3-4 چیزیں بنیادی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر زکوٰۃ آتی ہے۔ باقی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، گھر کے برتن ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، اللہ پاک نے یہ انسان کو چھوٹ دی ہے۔ تو سونا، چاندی، نقدی یعنی بینک بیلنس جو آپ کے پاس ہے، اور سامان تجارت اگر آپ کا کاروبار ہے۔ تو اب مختصر یہ، اگر صرف سونا ہو تو پھر 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، 7.5 تولے ہونے سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر چاندی ہے، سونا، نقدی، مال تجارت نہیں ہے، تو پھر اس کا 52.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اب عام طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، یا بڑی فیملی میں ہوتا ہوگا کہ بہت زیادہ سونا ہو، لیکن نارمل فیملی میں یا جو فیملیاں غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے پاس سونا نہیں ہوتا یا چاندی بھی نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ بھی ہو یا سامان تجارت ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں کوئی 2 چیزیں بھی اگر مل جائیں، یعنی سونا ہے تھوڑا سا، تھوڑی سی چاندی ہے، تو پھر ان دونوں کی مالیت بنائیں گے۔ اگر موجودہ دور میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر زکوٰۃ ہوگی، بشرطے کہ سال گزرا ہو۔ اور ایسے ہی ہمارے پاس پیسے ہیں تو پھر بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی۔ اگر کاروبار کا سامان ہے جس کو مال تجارت کہتے ہیں، اگر وہ اتنا ہو کہ 52.5 تولے چاندی آ سکے تو پھر بھی زکوٰۃ اس پر لاگو ہوگی۔ اب بات یہ ہے، سال گزرے گا کیسے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی لیمٹ پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے اس پر سال گزر جائے۔ سونا آپ کے پاس پڑا ہے، کاروبار میں پڑا ہے، دکان میں پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، عورتوں کے زیورات ہیں، اس پر سال گزرنا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، وہ پڑے جو ہیں۔ چاندی ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ بنتا ہے نقدی کا اور کاروبار کا۔ جب کاروبار میں انویسٹمنٹ ہو تو پھر ذرا پتہ نہیں چلتا، اور کاروبار میں مال تجارت کا یا نقدی کا اپ ڈاؤن ہونا ایک ضروری فعل ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا۔ کبھی لاکھوں کی کمائی ہو جاتی ہے، کبھی ہزاروں کے اندر ہوتی ہے، کبھی بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ کئی گنا دگنے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی لیمٹ سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی تھی اتنا سال کے شروع میں اور آخر میں ہے۔ مثال کے طور پر یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت یا پیسہ مثال کے طور پر یہ ہوا 1 رمضان کو آپ کے پاس آیا ہے، پھر آئندہ سال 1 رمضان کو دیکھیں گے کہ اب بھی اتنی اماؤنٹ ہے یا نہیں۔ جس طرح آج کل کی اماؤنٹ اس کی 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے 1,34,000 روپے، 3 دن کے حساب سے 1,34,000 بنا لیں، 34.5 بنا لیں، 1,33,000 بنا لیں، تو اتنی لگ بھگ بنتی ہے۔ باقی سال میں چونکہ دولت کا اتار چڑھا ہونا ایک ضروری فعل ہے، کبھی 1,00,000 روپیہ رہ جائے، کبھی 50,000 رہ جائے، اور کبھی 1,00,000 رہ جائے، یعنی اونچ نیچ ہوتی رہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ختم نہ ہو، اگر بالکل ہی ختم ہو گیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ تل نکل آیا، یعنی کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو پھر جب آئے گا اس وقت سے سال شروع ہوگا، اب سال شروع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز جو ختم ہوگی جس کا سال ہم گزار رہے تھے، 2 مہینوں کے بعد معاملہ ہی ختم ہو گیا، پیسے ہی ختم ہو گئے، تو اب اس 2 مہینوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر جب مثال کے طور پر 2 مہینے عید کے بعد گزرے تو قربانی پر آپ کے پاس پیسہ آیا، تو پھر اس وقت سے یعنی 1,34,000 یا 1.5 آیا، تو اس وقت سے آپ کا پھر نیا سال شروع ہوگا۔ پھر اس کے مطابق آئندہ سال 12 مہینوں کے بعد دیکھیں گے کہ اتنی رقم ہے جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ درمیان میں پیسے آتے رہتے ہیں، سال بھی گزر گیا،
اتنی لمٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، 1,34,000 یا 1.5 لاکھ روپے موجود ہے، لیکن کچھ رقم ایسی ہے، کچھ سونا یا چاندی ایسی ہے جو کچھ دن پہلے آیا ہے، 2 مہینے پہلے ہے، 3 مہینے پہلے، اب اس کا کیا کریں؟ اس پر تو سال نہیں گزرا، تو یوں سمجھیں کہ یہ جو سال کا گزرنا ہے، یہ جو لمٹ ہے، یہ حد کی جو رقم ہے، تو اس پر تو سال گزرنا ضروری ہے، باقی سارا سرمایہ جو ہے، چاہے وہ 5 دن پہلے آیا ہے، 5 مہینے پہلے آیا ہے، 6 مہینے پہلے، وہ خود بخود آٹومیٹک اس کے ساتھ مل جائے گا۔ اس پر الگ لیمٹ کے علاوہ رقم پر، لیمٹ کے علاوہ سرمایہ پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہے۔ ایسے ہی دکان کے اندر آپ کا سرمایہ تھا 1,34,000 آج کل کے حساب سے، اس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے۔ آئندہ سال جب آپ کا آیا، یکم رمضان آیا، 10 آیا، 15 رمضان کو آپ نے اسی حساب سے تاریخ کو دیکھا، تو اتنی لمٹ تو موجود ہے کہ 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، لیکن کچھ سرمایہ اس کے علاوہ ایسا بھی ہے جو 5 دن پہلے آیا ہے، مہینہ پہلے آیا ہے، تو وہ بھی ساتھ مل جائے گا، اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، اور اس حساب سے 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ 100 کے پیچھے یہ 2.5 روپے، 1000 کے پیچھے 25 روپے، لاکھ کے پیچھے 2500 روپے۔ اس حساب سے جلدی جلدی بندہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ ایک آسان طریقہ اس کا ہے، اس کے مطابق ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سب کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے، اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔